الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا حبیب کبریا علیہ التحیت والثناء پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کسی بھی شخصیت سے محبت کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، جو وجوہات ہوتی ہیں، ان کو دو احاطوں میں انسان بیان کر سکتا ہے کہ یا تو کسی کی صورت دیکھ کر اس سے محبت کی جا سکتی ہے، حسن و جمال دیکھ کر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے، اور یا اس کی سیرت دیکھ کر محبت کی جاتی ہے۔ صورت اور سیرت، حسن و جمال اور کردار، یہ دو ایسے زاویے ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی انسان سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی، وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ نہ آپ جیسی کسی کی صورت ہے اور نہ آپ جیسی کسی کی سیرت ہے۔ صورت و سیرت میں بے مثل و بے مثال، اور جس سے محبت کی جائے اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کی عادات، اس کے کردار کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن
اس شخصیت کے حسن و جمال کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ یہ محبت رسول جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے، محبت رسول ہی ایمان ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو عشق رسول کی دولت میسر آ گئی، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، جس کا سامان زندگی حضور علیہ السلام کا عشق ہو گیا، پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ بحر و بر، یہ تری اور خشکی جتنی ہے دنیا میں، یا تری ہے یا خشکی ہے، بحر و بر در گوشائے دامان اوست، یہ بحر و بر اس کے دامن کے کونے میں آ کے سما جاتے ہیں کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا ظاہری حسن مبارک کیسا تھا؟ یہ ایک ایسا درس ہے جو 14 صدیوں سے زائد عرصے پر محیط امت مسلمہ کہ جتنے بزرگان دین آئے ہیں، جتنے علماء آئے ہیں، انہوں نے اس کو بیان فرمایا، اس کو لکھا ہے۔ اور یہ حلیہ مبارک ہمیں بھی ازبر ہونا چاہیے کہ جس وقت حضور علیہ السلام قبر میں سامنے آئیں تو ہم پہچان جائیں، یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، یہ تو وہی ابرو ہیں، یہ تو وہی رخسار ہیں، یہ تو وہی زلفیں ہیں، یہ تو وہی دستار ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے بزرگ بیان کرتے آئے ہیں۔ صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی، یہ تو وہی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں بیان کی غرض یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی چشم رحمت اٹھے اور ہم گناہگاروں پر پڑے۔ یہ بڑی مستند کتاب ہے الشفاء، کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء، حضرت قاضی ایاز مالکی کی مستند کتب سیرت میں سے۔ اس میں آپ بیان فرماتے ہیں حلیہ مبارک کے بارے میں کہ متعدد احادیث صحابہ اکرام سے جو مروی ہیں، اس میں سے جو چند احادیث انہوں نے نقل فرمائی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا تھا۔ اب لکھتے ہیں حدیث طیبہ کی روشنی میں کہ حضور علیہ السلام کا رنگ گورا تھا، سیاہ اور کشادہ آنکھیں تھیں، سرخ دورے والی لمبی پلکیں تھیں، روشن چہرہ تھا، جس چہرے کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والضحیٰ، اور باریک ابرو تھے، اور اونچی بینی، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے اونچی بینی کی رفعت پہ بے حد درود۔ ناک مبارک اونچی تھی، اور دانت مبارک جو تھے، دندان مبارک، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، وہ چوڑے دانت تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے درمیان ذرا ذرا فاصلہ تھا، اور جب حضور علیہ السلام تکلم فرماتے تھے، کچھ ارشاد فرماتے تھے، تو ان دندان مبارک کے درمیان سے شعائیں نکلا کرتی تھی، روشنی نکلا کرتی تھی۔ چہرہ مبارک گول تھا، گولائی مائل تھا، فراغ پیشانی تھی، اور گھنی ریش مبارک تھی جو سینہ کو ڈھانپ لے۔ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کی ریش مبارک کی! یہ ایسی سنت مطہرہ ہے کہ جو مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے، اور یہ جو دستار ہے اور یا سر پر جو ہم ٹوپی رکھتے ہیں، یہ تاج المسلمین ہے، یہ ہمارا تاج ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا ہر امتی تاج سجائے ہوئے کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ریش مبارک گھنی، اور شکم اور سینہ ہموار تھا، اور علم نشرح کا سینہ چوڑا تھا، اور بڑے کاندھے اور بھری ہوئی ہڈی اور مضبوط بازو، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی
ہمت پہ لاکھوں سلام. اور کلائیاں اور پنڈلیاں اور ہتھیلیاں فراغ تھیں اور قدم مبارک جو تھے وہ چوڑے تھے, ہاتھ پاؤں لمبے تھے, بدن مبارک کہ جب آپ قمیص مبارک اتارتے تو خوب چمکتا تھا, چمک نکلتی تھی. سینہ سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی. میانہ قد, نہ زیادہ طویل نہ زیادہ قصیر, باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام کا میانہ قد مبارک تھا. جب کوئی آپ سے قد میں لمبا شخص آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو اس سے بھی بلند معلوم ہوتے تھے علیہ السلام. یہ آپ کا معجزہ مبارک. آپ کسی کو دیکھ لیجئے, جب کسی شخص کے ساتھ کوئی اس سے لمبا کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ نظر لمبے شخص پہ جاتی ہے جس کا قد لمبا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی شان ایسی تھی کہ نظر پھر بھی آپ پر ہی پڑتی تھی اور آپ اس سے بھی زیادہ لمبے نظر آتے. یہ واحد شخصیت, کسی دنیا میں آپ یہ دیکھ لیجئے کسی تصویر میں کہ جو لمبا ہوگا آپ کی فوراً نظر اس کی طرف جائے گی. اور پھر یہ حدیث ہے دلائل النبوہ للبہیقی, انہوں نے نقل فرمائی ہے. پھر آپ نے ایک اور حدیث طیبہ نقل فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بلدار تھے. جب آپ ہنستے تو دندان مبارک مثل بجلی کے چمکتے تھے. سبحان اللہ, ایسی چمک جس طرح بجلی چمک رہی ہے. بارش کے اولے کی طرح سفید اور شفاف دندان مبارک تھے. اور اس کا یہ بھی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسواک کرنا. یہ سنتیں جو ہیں ان کی بڑی شان ہے. جو ان سنتوں کو عمل کرتا ہے, جو دانتوں کا کینسر ہے, یہ بڑی ایک عام بیماری ہوتی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہم اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جب آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے تو آپ ایسا معلوم ہوتا کہ نور کی جھڑیاں آپ کے دندان مبارک سے جھڑ رہی ہیں. گردن نہایت خوبصورت, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت بھرا ہوا تھا اور نہ لاغر تھا, بلکہ بدن کی متناسب ہلکا سا گوشت تھا. نہ چہرہ مبارک بھاری تھا نہ ہلکا تھا, اور جتنا آپ کے جسم مبارک پر گوشت مبارک تھا اسی کے تناسب سے آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک بھی تھا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بالوں والے کو کہ اس کے بال کندھوں تک لٹکے ہوئے ہوں, سرخ لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں پایا. پھر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہ دیکھا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا تھا. دیکھیں مختلف تعریف کے انداز ہیں. احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا کہ جس طرح کل بدر کشم سے چاند کی طرح, سورج کی طرح. کچھ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی غالباً روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تھا کہ کأنک تجری, جس طرح سورج گردش کر رہا ہے چہرہ مبارک میں. اور یہ روایت دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جو نظر تھی اس کا کیا کمال ہے, کیا تعریف فرمائی کہ حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک میں گویا سورج تیر رہا ہے. یہ سمندر ہے حسن کا اور اس میں سورج تیر رہا ہے اور شعائیں نکل رہی ہیں. جب آپ علیہ السلام مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی. یہ شمائل ترمذی میں حدیث ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا. تلوار جب نہیں ہوتی ہے تو اس کی چمک ہوتی ہے. اہل عرب کیونکہ وہ جنگجو تھے تو انہوں نے کسی نے پوچھا کیا آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, بلکہ چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا کہ آپ کا چہرہ گول تھا. اور اس میں تلوار کی طرح اس میں چمک نہ تھی. اور اس میں رحمت کا بھی پہلو یہ ہے کہ اس کو سورج اور چاند سے تشبیہ دی جائے بجائے اس کے کہ اس کو تلوار کی چمک سے تشبیہ دی جائے. صحابہ کرام کے ادب پر بھی انسان قربان جائے. حضور علیہ السلام کا جو انہوں نے ادب کیا ہے, جس طرح جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ انہی الفاظ میں چہرہ مبارک کی تعریف کرنی چاہیے, اپنے طرف سے نہیں گھڑنا چاہیے.
کسی دنیا کے محبوب کے ساتھ مشابہت کر کے وہی الفاظ نہیں، بلکہ وہ الفاظ جو صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت ام معبد نے طویل حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کی رفت میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے بہت خوبصورت اور قریب سے نہایت شیریں اور حسین معلوم ہوتے تھے۔ حضرت ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ کا چہرہ 14 کے چاند کی مثل تھا، چمکدار تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعریف میں یہ آخری الفاظ بیان فرمائے کہ جو شخص اچانک آپ کو دیکھتا وہ مروب ہو جاتا، خوفزدہ ہو جاتا، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جب وہ کرتا وہ حضور علیہ السلام کی محبت، آپ سے محبت کرنے لگتا، جتنا قریب ہوتا اتنا محبت اس پر طاری ہو جاتی۔ یہ حضور کی شان ہے، ورنہ حضور کی کہاں شان اقدس اور کہاں کوئی انسان اس کا قابل ہو کہ آپ کے سامنے آ سکے، لیکن جتنا انسان قریب آتا ہے محبت اس پر غالب آ جاتی ہے، اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ ہر وہ شخص الغرض یہ اس کا خلاصہ بیان فرماتے کہ ہر وہ شخص جو حضور علیہ السلام کی تعریف میں رطب اللسان ہے، کہتا ہے کہ میں نے نہ اس سے پہلے یا اس سے بعد کوئی کسی کو ایسا نہ دیکھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی مماثلت رکھتا ہو۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک، آپ کا حسن و جمال بے مثل و بے مثال تھا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی مد بھری۔ اور یہ ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے، حلیہ مبارک مستند کتابوں سے پڑھ کے، یا جو آپ کو صحیح چیز یاد ہو حلیہ مبارک سے، وہ اپنی اولادوں کو بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی اے میرے بچوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کہ کرامت کے موتی اور گوہر کی یہ کان ہے، نمک کی کان ہوتی ہے، اندر چلے جائے تو آپ جاتے کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، کتنے دور جا کے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ کان لال کرامت اور بزرگی کی کہ جو جواہر ہیں ان کی، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے آگے سرے سربراہ خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ سب سے بڑا درس ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو بیان کیا جائے، اپنی اولادوں کو بیان کیا جائے، خود اس کو بار بار پڑھا جائے، اور اپنے دل میں وہ تصور لایا جائے کہ اللہ کے محبوب کیسے ہوں گے، اور یہ چاہت رکھی جائے کہ یا رب کریم ہمیں اس قابل بنا۔ پہلے انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کرم ہو، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا وارفتگی سے، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ تم ایسے حلیہ بناؤ یا ویسا حلیہ بناؤ۔ آپ دیکھ لیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ آٹومیٹک اسی کے حلیہ اختیار کر لیتا ہے، اسی کی طرح، اور جو چیز پڑھتا ہے کہتا ہے میرے حضور نے یوں کیا ہوگا، میرے حضور نے ایسے کھایا ہوگا، میرے حضور نے ایسے پیا ہوگا۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ پہلی بات عقیدہ ہے، ایمان ہے، محبت ہے، عشق ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ اور محبت تب راسخ ہوتی ہے جب آپ کو معلومات ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلام کی صورت اور سیرت مبارکہ کے بارے میں جان سکیں، اور دل میں یہ تعلیمات ان کو جاگوزی کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنی اولادوں تک پہنچائیں۔ محافل میلاد کیجئے، اور جو بیان فرمائیں ان سے کہا کیجئے کہ حضور کا حلیہ بیان فرمائیں، حضور کی احادیث بیان فرمائیں، تاکہ وہ باتیں سن کر ہماری محافل بھی آراستہ ہوں، ہمارے دل اور قلوب و اذہان بھی منور ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔